مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں الحمدللہ علی احسانہ آج کا یہ عظیم دوسرا سالانہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار جس میں آپ سب تشریف فرما ہیں مالک کائنات سے دعا گو کہ مالک مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے اور پھر ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے سامعین محتشم قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ
آیت نمبر 22. اس آیت کریمہ میں سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امت کو جو مسلمان ہیں ہمیں پیغام پہنچایا ہے کہ ایک مومن کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک مومن کی پہچان، ایک مومن کی شان، خصوصاً سرور دو جہاں کے مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے مومن کی شان یہ ہے کہ اگر مقام مصطفیٰ میں آگ ڈالنے کے لیے سامنے باغ بھی آ جائے تو مومن اس کو بھی معاف نہیں کرتا، مومن اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ مالک کا قرآن ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سادہ لفظوں اگر میں ترجمہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ ہوں، ایسے معاشرے کے افراد ہوں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہوں اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، جو مسلمان ہو، یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا مومن ہو کر، مسلمان ہو کر سرکار کے مقام کے سامنے کوئی دیوار کھڑی ہونے چاہے تو مومن کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ جو دیوار آ رہی ہے یہ ہے کون؟ قرآن ہے یوادون من عاد اللہ ورسولہ۔ مومن محبت نہیں کرے گا، مومن محبت نہیں کرے گا، مومن کے دل میں اس کی الفت نہیں ہوگی، مسلم کے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، مسلم کے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ کس کی؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی شان میں ایسے نظریات، ان نفوس قدسیہ کی شان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے لائق نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے لائق نہیں ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے مومن اس سے محبت نہیں کرتا، مومن اس سے محبت نہیں کرتا۔ یا اللہ ممکن ہے کسی کا باپ بھی بے ایمان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، اے مالک کائنات ممکن ہے کسی کی اولاد ہی بے ایمان ہو جائے، کسی کے بہن بھائی بے ایمان ہو جائے، گستاخ بن جائے، کسی کے قبیلے والے رشتہ دار گستاخ ہو جائیں، تو کیا پھر بھی مومن کو یہی کچھ کرنا ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر مومن رہنا ہے تو یہی کچھ کرنا ہوگا۔ دیکھیں فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ سرکار کے مقام کو نہ تسلیم کرنے والا، سرور دو جہاں کے مقام کو نہ ماننے والا، اس مومن کا جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ گستاخ سے محبت کرتا نہیں، بلند آواز سے بولو مومن گستاخ سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ مقام مصطفیٰ کی بات ہے، یہ نظام ہے مقام مصطفیٰ کا، اور یہ نظریہ اور عقیدہ دیا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، کسی اور سے کیا محبت کرو؟ فرمایا اگرچہ تمہارا باپ بھی گستاخ ہو جائے اس سے محبت کی اجازت نہیں، اس سے محبت کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگایا
اس کائنات میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جنہوں نے اس آیت کا مصداق ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری مراد شہنشاہ صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ابو قحافہ ابھی تک اسلام کو قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو سرکار کی شایان شان نہیں تھا، جو سرکار دو جہاں کی شایان شان نہیں تھا۔ فَسَقَّهُ ابو بکر سقطاً فساقطاً، شہنشاہ صداقت نے جب اپنے باپ کی زبان سے یہ جملہ دیکھا نا، سنا نا کہ میرے آقا کی شان میں ایسا جملہ بولا ہے جو میرے آقا کی شایان شان درست نہیں ہے، فَسَقَّهُ ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ اندازہ لگا یہ رسول اللہ کا تعلیم یافتہ شخص ہے، یہ رسول اللہ کے خاص شاگرد ہیں، سرور دو جہاں کے نائب اعظم ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جب باپ سے سرکار کے بارے میں ایسی گفتگو سنی جو میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی شایان شان، فَسَقَّهُ ابو بکر، تو باپ کو کیا مار دیا؟ تھپڑ رسید کیا۔ فَسُوْكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی گفتگو سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ابو بکر نے آج اپنے باپ کو تھپڑ رسید کیا، آج اپنے باپ کو، یہ آپ کا شاگرد خاص ہے، آپ کا تعلیم یافتہ ہے، آپ تو والدین کے حقوق پہ بڑا زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے تک سرور دو جہاں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی خاتون چلتی ہوئی آتی ہے، میرے آقا کریم کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر مبارک بچھا دیتے ہیں اور اس آئی ہوئی خاتون کو فرماتے ہیں ادھر تشریف رکھیں۔ آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، چادر مبارک بچھا دی۔ جب وہ چلی غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوش بخت عورت کون تھی جس کا آپ نے اتنا مقام اتنی عزت عطا فرمائی؟ فرمایا یہ سعدیہ حلیمہ تھی جن کا میں نے دودھ لیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ تو رضائی ماں کو اتنا رتبہ دے رہے ہیں اور یہ اپنے حقیقی باپ کو تھپڑ رسید کر رہے ہیں۔ سرور دو جہاں نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ تھپڑ اپنے باپ کو مارا ہے، میں نے یہ تھپڑ اپنے باپ کو مارا ہے، لیکن یا رسول اللہ وجہ بھی تو کوئی پوچھے نا مجھ سے کہ میں نے مارا کیوں ہے؟ آپ کی شان کی بات تھی، آپ کے رتبے اور مقام کی بات تھی، میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے اور میں چپ بیٹھا رہوں، جملہ سننے کے قابل ہے۔ قال واللہ، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، لو کان السیف قریبا، کاش کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، لوگ تو میرے تھپڑ کو برداشت نہیں کر رہے، لو کان السیف قریبا، کاش کہ اس وقت میرے پاس کیا ہوتی؟ دعا سے ترجمہ کریں، کاش کہ اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی، لَدْرَبْتُهُ، یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی گردن کو جدا کر دیتا کہ میرے باپ کی قسمت اچھی ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت ہے، آپ کے مقام میں جو جملہ بولے گا اس کی زبان کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، بس یہ
سرکار کی بارگاہ میں معاملہ چل رہا تھا تو ادھر سے مالک کی کائنات نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل یہ قرآن کی آیت محبوب کی بارگاہ میں لے جا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. اے محبوب آپ کا رب فرما رہا ہے جو بھی مومن ہوگا وہ آپ کے مقام پر اگرچہ اس کا باپ بھی سامنے آ جائے اے محبوب مومن اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. آپ کے ابو بکر نے جو کچھ کیا آپ کے رب کو یہی پسند ہے. آپ کے رب کو یہی پسند ہے. آپ اندازہ لگائیں. چلو ابو بکر صدیق نے عشق میں آگے کر دیا تھا. سرور دو جہاں نے اپنے غلام کی چلو حوصلہ افزائی کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی. اگر اللہ کو یہ کام اچھا نہ لگتا اللہ کی جناب میں یہ نظریہ وقیدہ درست نہ ہوتا تو جبریل جناب ابو بکر کی شان میں قرآن نہ لے کے آتا بلکہ الٹا مذمت ہوتی کہ محبوب ان کو فرمائیں کم از کم اپنے باپ کا لحاظ رکھ لیا کریں. اللہ نے بھی ابو بکر کے عقیدے کی تائید کی ہے. فرمایا باپ بھی سامنے آئے اور ایک طرف مقام مصطفیٰ کریم ہو تو جو ابو بکر نے اپنے باپ کو تھپڑ رسید کیا اللہ کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے میرا رب بھی اسی بات میں خوش ہے جب میرے محبوب کے مقام کی بات آ جائے سامنے باپ کھڑا ہو تو اس کی قدر رب نے جو امت کو اسلام میں توحید پرستوں کو یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے قرآن کو نازل فرما کے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر کا نظریہ اور عقیدہ ہے تمہارے رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. اگر مومن رہنا ہے تو ابو بکر جیسا عقیدہ بنا کے آنا. اندازہ لگا. پھر مالک نے فرمایا او ابناءہم اگر کسی کا بیٹا سامنے آ جائے تو معافی نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہے مقام مصطفیٰ کا. کیونکہ ہے مسئلہ ہے مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. دیکھو نا شہنشاہ عدالت ہی کی مثال کیونکہ ہم نے بہت آگے جانا ہے اسی ایک آیت پہ بھی ہم اپنا پورا پیریڈ لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا بیٹا اسلام سے آیا تو بعد میں کہہ رہا ہے ابا جان آپ نا ایک جنگ میں میرے سامنے آ گئے تھے اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ ایک جنگ میں میرے سامنے آ گئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. شہنشاہ صداقت نے فرمایا یہ تو تھا نا کفر کی طرف سے لڑنے آیا تھا اور میں اپنے محبوب کے مقام کی خاطر لڑنے آیا تھا. اگر جنگ میں اے عبد الرحمن اگر تم میرے سامنے آ جاتا تو میں لحاظ رکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اپنے محبوب کے مقام کو ختم رکھتے ہوئے تیری گردن اڑا دیتا. قرآن نے کہا او ابناءہم ان کے بیٹے ہی سامنے کیوں نہ آ جائیں مومن گستاخ سے اس کا باپ ہو اس کا بیٹا ہو او اخوانہم اس کا بھائی ہو او عشیرت ہو اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہو جو مومن ہوگا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ کریم نے قرآن میں اصول عطا فرمایا ہے کہ مومن کسی کا لحاظ نہیں رکھتا. جب بات آ جائے مقام مصطفیٰ کریم کی کعبہ لحاظ نہیں رکھتا. جب بات آ جائے مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اندازہ لگا. مالک کائنات نے بھی کتنا مقدس نظریہ اور عقیدہ اس آیت میں عطا فرمایا اپنے ماننے والوں کو. فرمایا جو یوں کر لے گا کس طرح کہ جب مقام مصطفیٰ کی بات ہو
اس کے خلاف کائنات کا کوئی بھی رشتہ دار کھڑا ہو جائے، دوست، محلے والا، جتنا قریبی رشتے والا کھڑا ہو جائے تو یہ اس کو کاٹ ڈالے اور کہے مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ کہہ دیں آپ بھی مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مرحبا سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا، یہ نظریہ ہوگا تو اللہ کریم نے ان عقیدے والوں کو، اس نظریے کے اپنانے والوں کو کیا ہی اچھے القابات عطا فرمائے۔ پہلا لقب فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں ایمان والا یہ ہے، اللہ کے ہاں مسلمان یہ ہے، اللہ کے ہاں ایماندار یہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کی طرف سے انعام اور لقب وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور مالک کائنات ان کی ہر حال میں روح قدس سے مدد فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اور تیسرا لقب اور تیسرا مقام جو سرکار کے مقام کو سب کچھ سمجھ کے سب کو کاٹ ڈالے، فرمایا یدخلہم جنات، سبحان اللہ، ایسے مسلمانوں کو اللہ جنت میں داخلہ فرمائے گا، ایسے مسلمانوں کو مالک کائنات جنت میں داخلہ فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں رہیں گے۔ اور اس سے بھی چوتھا انعام ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ مسلمان ہیں رضی اللہ عنہم جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں میں ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں پیچھے نماز کا ذکر نہیں، بولے تو سن، نہیں، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، میرا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بنتی جب تک نسبت مصطفیٰ نہ ہو۔ میرا مطلب بس اتنا ہے، آپ اندازہ لگائیں، پیچھے روزے کا ذکر نہیں، نمازیوں کا ذکر نہیں، حاجیوں کا ذکر نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کا ذکر نہیں، کن کا ذکر ہے؟ جن کو فرمایا اللہ نے ان کو ایمان والا لکھ دیا، اللہ ان کی روح قدس سے مدد فرمائے گا، مالک کائنات ان کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اور چوتھا رتبہ اور چوتھا انعام فرمایا اللہ ان سے راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ تو کہنے کی بات ہے جو مقام مصطفیٰ پہ مر جاتے ہیں، جو مقام مصطفیٰ کے سامنے آنے والوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، ان کی بات ہے بھائی اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ نظریہ کا فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں لوگوں کو وہ طریقہ دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو انداز یہ ہے، نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اللہ اس وقت کسی سے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ ہر ہستی سے اوپر مصطفیٰ کریم کے مقام کو نہیں رکھ لیتا۔ یہ چار انعام ہیں، پانچواں انعام ایک دوسرے سے بڑھ کے مالک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، کتنی بڑی بات، اولئک حزب اللہ۔ دیکھو آپ کہیں نا میں اللہ والا ہوں، میں کہوں میں اللہ والا ہوں، ساری زندگی تسبیحاں پکڑ کے پڑھتے رہے میں اللہ والا ہوں، میں اللہ والا ہوں، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، ایسے ہے کہ نہیں، کوئی کہنے سے بن نہیں جاتا، کوئی کہنے سے بن نہیں جاتا۔ اور یہاں
ان لوگوں کو کتنا شان عطا فرمائی ہے صرف مقام مصطفیٰ کی وجہ سے، صرف مقام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ میں کہوں میں اللہ والا ہوں یہ بات اور ہے، اور اگر اللہ فرما لے یہ بندہ اللہ والا، قرآن ہے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ٹھکرا دیا جائے۔ فرمایا جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ بعد میں ہے، مقام مصطفیٰ سب کچھ بعد میں ہے، مقام مصطفیٰ پہلے ہے۔ سنیو اپنی قسمت پہ راز کرنا، اللہ نے آپ کو 5واں رتبہ یہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی اللہ والے ہیں۔ کون؟ جو مقام مصطفیٰ پہ مر مٹتے ہیں، جو مقام مصطفیٰ کو کاٹنے کی کوشش کرے، یہ اس کے ہاتھ پہ اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ فرما رہا ہے میرے یہ ہیں، میرے یہ ہیں۔ دیکھو اپنا کہنا کچھ اور ہے اور خالق کا فرما دینا کہ یہ میرے ہیں، اس کا رتبہ ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ حدیث نہیں کہ ضعیف کہہ کے جان چھڑا لی جائے، یہ قرآن ہے اور مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، اور مقام مصطفیٰ کا بیان ہے۔ کتنا زبردست مسلک اہل سنت کے عقیدے کی مائیت یہ آیت ہے، کس قدر آپ کے عقیدے کو اظہار قرآن کے اس آیت سے ہو رہا ہے۔ دیکھو اگر آج پورے ورلڈ میں عزت مصطفیٰ پہ، ناموس مصطفیٰ پہ، مقام مصطفیٰ پہ پورے ورلڈ میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، 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 مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ میں حضور فخر السادات پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ولی کامل آل رسول حضرت علامہ صاحبزادہ سید جمال اشرف الشرفی الجیلانی الگیلانی دامت برکاتہ عالیہ کو آج کے اس مقام مصطفیٰ سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، مرشدی یا نبی یا نبی، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ اللہ کریم کا عظیم احسان ہے کہ جس مقدس ہستی کو ہم نے اپنے غریب خانے پہ آنے کی دعوت دی تھی، دیکھیں یہ حسبی نسبی سید ہے، سرکار کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ ایک مسلم کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سرور دو جہاں کا آن کا ایک فرد اپنی زیارت کرانے کے لیے آج ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے۔ مالک کائنات سے دعا کو اللہ کریم حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ولی کامل حضور سید جمال اشرف الجیلانی الگیلانی الاشرفی دامت برکاتہم العالیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے مستفید ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور آپ کا چل کر آنا، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے تشریف لانا، اللہ ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک جانب سرور دو جہاں کا مقام سنتے رہو تو دوسری جانب آل رسول کی زیارت سے فیض پاتے رہو۔ کس قدر خوش بختی ہے ہماری کہ ہمارے گھر آج سرکار کی آل کا فرد تشریف لایا ہے۔ مومن کی خوشی کی انتہا ختم ہو جاتی ہے جب سرکار کی آل کا فرد کسی کے گھر تشریف لے آئے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بات یاد ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ،
یہ اللہ کا گروہ ہے. کن کو فرمایا ہے؟ پیچھے جو آپ سن آئے ہیں نمازیوں کا ذکر ہے یہاں نہیں, حاجیوں کا ذکر ہے یہاں نہیں. کس چیز کا ذکر ہے؟ فقط مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو مقام مصطفیٰ کریم پہ مر مٹتا ہے کائنات کی ہر اٹھنے والے فتنے کو, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, خواہ اٹھنے والا فتنہ جو مقام مصطفیٰ کو توڑنا چاہتا ہے, فرمایا اس کا باپ ہو, اس کے بھائی ہوں, اس کے قبیلے والے ہوں, کوئی بھی ہو, اس کو ذبح کر دے. تو فرمایا اللہ کے ہاں اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کا گروہ ہے, یہی اللہ کا گروہ ہے. اور الحمدللہ جب ہم پورے ورلڈ میں غور کرتے ہیں اس آیت کا مصداق اگر کوئی مسلک ہمیں نظر آتا ہے تو اپنی قسمت میں ناز کرنا, اس مسلک کا نام مسلک حق اہل سنہ و جماعت ہے. اندازہ لگا مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے. اور پھر فرمایا آج ہر شخص یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے میں کامیاب ہوں, میری اولاد کامیاب ہے, کوئی کہتا ہے فلاں کامیاب ہے, کوئی کہتا ہے فلاں کامیاب ہے. قرآن سے پوچھو حقیقی کامیاب کون ہے؟ یہ تو سب مجازی باتیں ہیں, یہ فانی دنیا ہے, آج ہے تو کل ختم ہو جائیں گے. حقیقی کامیابی کس وقت نصیب ہوتی ہے؟ حقیقی کامیاب کس مسلک کا شخص ہو سکتا ہے؟ حقیقی کامیاب شخص کا عقیدہ کیا ہے جو آپ پیچھے پڑے ہیں؟ مالک کائنات نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سنتے ہو, خبردار, آگاہ ہو جاؤ. فرمایا بس اللہ ہی کا گروہ المفلحون کامیاب ہو گیا. اللہ ہی کا گروہ کیا ہو گیا ہے؟ تو قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی نمازیں قبول کرانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے روزے قبول کرانا چاہتے ہیں, اگر ہم حج, زکات, کائنات کی ہر نیکی آپ چاہتے ہو کہ ہم جو نیکی کریں وہ شرف قبولیت کے درجے تک پہنچے, تو قرآن میں وہ اصول عطا فرمایا. فرمایا اس کے لیے ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے مقام مصطفیٰ کے محافظ بن جاؤ, پھر جو نیکی کرو گے مالک شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا. اگر عزت رسول کا عقیدہ نہیں ہے, مقام مصطفیٰ کا عقیدہ نہیں ہے, رسول اللہ کی نسبت کا عقیدہ نہیں ہے, تو بھلے شیطان کی طرح کائنات کے چپے چپے پہ سجدہ کر لو, پھر بھی ادھر سے فتویٰ یہی ہے لعنتی الہی الدین کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے, کیونکہ تو میرے نبیوں کا ادب و احترام جو نہیں, کیونکہ تو میرے انبیاء کا ادب و احترام کے مقام کے کیا ہی کہنے. سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والوں, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ والضحیٰ کے اندر مالک کی کائنات نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سبحان اللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. دیکھو میرے محبوب کا مقام کیا ہے. اب لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. لوگوں نے تو یہاں آ کے اپنا ایمان ہی برباد کر دیا. پوچھو امام فخر الدین رازی سے, تفسیر کبیر والے سے کہ بابا جادہ کا ضالًا کا کیا مطلب ہے. آپ نے بہت سارے معنی بیان کیے, میں ان میں سے ایک معنی آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں جس کا تعلق مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور دو جہاں علیہ السلام چھوٹی عمر مبارک میں ہے ظاہرا, کس حیثیت سے ظاہرا, اور باطناً تو آپ کی عمر کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں, سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کی وادیوں میں تشریف لے گئے اور اپنے دادا جان سے بچھڑ گئے۔ یہ امام فخر الدین رازی کے جملے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور میں نے ممکن ہے اس میں خطا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، سرور دو جہاں جان بوجھ کے اپنے دادا جان سے جدا ہو گئے، سبحان اللہ، جان بوجھ کے اپنے دادا جان سے جدا ہو گئے۔ عمر مبارک کوئی 5 سے 6 سال کی، ذہنی طور پہ عمر مبارک 5 سے 6 سال کی۔ اب آپ کے دادا جان کو فکر لائے کوئی کہ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا، تو آپ کعبہ مشرفہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں، کعبے کے غلاف کو اپنے سر کے اوپر ڈالا اور اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے ملا دے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے ملا دے۔ سرور دو جہاں ادھر مالک کی جناب میں راز و نیاز کی گفتگو میں ہیں، سبحان اللہ، تو ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ کس کا گزر ہوتا ہے؟ ابو جہل کا۔ اونٹ پہ سوار ہے، اونٹ چلتا ہوا جا رہا ہے، جب دیکھا نا ابو جہل نے، کیونکہ ابھی تک تو دشمن نہیں بنا تھا، کیونکہ لوگ دشمن اس وقت بنتے ہیں جب بندہ کوئی حق کی تبلیغ کرنا شروع کرے، اس سے پہلے سارے راضی ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے حقانیت کی، تو جو حق والے ہیں وہ آپ کے ساتھ، جن کو حق نہیں بچتا آپ کے خلاف۔ ابھی تک دشمن نہیں ہے، تو اس نے دیکھا 5 سے 6 سال کی عمر مبارک ہے، کیوں نہ ہو میں اپنی اونٹنی پہ بٹھا کے تو ان کے گھر تک پہنچا، ان کے گھر تک پہنچا دوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، ابو جہل نے اس نظریے سے کہ عمر چھوٹی ہے ظاہراً، اپنے پیچھے بٹھایا اونٹ پہ تاکہ مجھے یوں پکڑ لیں گے، کہیں آگے بٹھاؤں تو گر نہ جائے۔ اب اس احمق کو کیا پتا کہ جن کے گرنے کی تو سوچ رکھتا ہے، یہ تو ہر حال میں ہر جگہ جہاں بھی کوئی کسی وقت بھی گر جاتا ہے، اٹھانے والے تو آپ ہی ہیں، اٹھانے والے تو آپ ہی ہیں، اولین و آخرین میں۔ خیر اس نے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا تو سرکار کو اپنے پیچھے بٹھا دیا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو چلتی ہوئی آ رہی تھی، اب اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا مقام تو وہ ہے کہ حیوانات کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابھی عمر مبارک 5 سے 6 سال، اور اعلان نبوت ظاہری طور پہ کس 40 سال کی عمر مبارک میں ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کو جب آتی ہے تو بیمار ہے، جب سرور دو جہاں کے قدم مبارک لگتے ہیں تو وہ تندرست ہو کے سب سے تیز ہے، ادھر چلتی ہوئی آتی ہے، قدم لگتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ عجیب منظر ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ابو جہل نے کوشش کی کہ اونٹنی اٹھے، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ اس کو سمجھ نہ آئی۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا، اونٹنی نے دیکھا اس احمق کو سمجھ لیا۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اونٹنی بول اٹھی۔ کون بول اٹھی؟ اور عربی زبان میں اونٹنی بول اٹھی، کہنے لگی یا احمقو ھذا امام، یا احمقو ھذا، اے احمق، اے گدھے انسان، ھذا امام، یہ امام ہے، امام، یہ کیا ہے؟ امام ہے۔ فرمایا امام کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے ہو یا آگے ہو؟ اونٹنی کہہ رہی ہے ارے احمد یہ امام ہے، امام، تو نے جو پیچھے بٹھا دیا یہ تو ان کی شان میں گستاخی ہے، تو گستاخ ہوگا، مجھ سے گستاخی نہیں ہوتی، میں کیسے اٹھوں؟ اس امام کو اس کا رتبہ دے، اس کو آگے بٹھا، پھر مجھے دیکھ میں کس طرح جھومتی ہوئی دوڑنا شروع کر دیتی ہوں۔
کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ امام تھے؟ امامت کا منصب تو 40 سال مبارک کی عمر کے اس وقت آ کے سنبھالا ہے، سامنے زیر ہوئی. اب میرا سوال ہے، اس اونٹنی کو جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہے، اس اونٹنی کو 35 برس پہلے کیسے معلوم ہو گیا کہ ہاذا امام، یہ تو امام ہے، یہ تو 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان نبوت کرے گا. میں صرف انہیں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو دیوار کے پیچھے نہیں جان سکتا. ارے ہم کو، ارے بیوقوفو ندانو، تم تو میرے محبوب کی بات کرتے ہو، میرے محبوب کے نالائن شریفین قدمین کی برکت دیکھو. ابو جہل کافر ہے، گستاخ ہے، اس کی اونٹنی کو رسول اللہ کے قدم مبارک لگ جائیں تو اونٹنی جو کام 35 سال بعد میں ہونا تھا، اونٹنی کو 35 سال پہلے پتہ چل گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، جس محبوب کے قدم کی اتنی برکت ہے، جس محبوب کے نلائن شریفین کے مقام کا رتبہ یہ ہے، اگر کافروں کی سواری کو لگ جائے جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہوتا ہے، اس اونٹنی کو پہلے معلوم ہو جائے، اللہ جانے کہ اس محبوب کا اپنا کیا مقام ہو. یہ پتہ نہیں کس نبی کے پیروکار ہیں کہ ان کے نبی کو ہی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. اور ہمارے محبوب کی تو شان یہ ہے، اگر کافروں کے حیوان کو بھی نلین شریف ہے مس ہو جائیں تو جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہے، اس اونٹنی کو بھی شعور آ گیا کہ یہ تو 40 سال کی عمر میں جا کے امام بن جائے گا. آپ اندازہ لگائیں میرے محبوب کے مقام کو رب نے کس کس انداز سے اور کس کس حیثیت سے اجازت فرما رکھا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، پھر ابو جہل نے سرور دو جہاں کو لیا اور اپنے آگے اب اونٹنی جھومتی ہوئی جا رہی ہے. وہی اونٹنی ہے جس کو مالک مارتا ہے تو وہ سنتی نہیں، حتیٰ کہ اس کو بولنا پڑا کہ اس احمق کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیوں نہیں اٹھ رہی، آخر وجہ کیا ہے، میرے نہ اٹھنے کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے. فرمایا کہ کچھ ہو سکتا ہے، اگرچہ مالک کائنات نے تجھے ظاہری طور پہ میرا مالک بنا دیا ہے اے ابو جہل، لیکن ہم سارے مملوک تو مصطفیٰ کے ہیں نا، ہم اپنے آقا کی شان میں گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیں ابو جہل آگے بٹھاتا ہے تو اونٹنی جھومتی ہوئی جا رہی ہے. اب سرور دو جہاں کی عمر مبارک بڑھتی آئی، حتیٰ کہ 40 سال مبارک کی عمر میں غار حرا میں آپ تشریف فرما ہے. جب قرآن کا نزول ایک وقت وہ بھی آیا، امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ جبریل یہ آیت لے کے آئے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. معبود وہ اٹھنے والا واقعہ یاد تھا، تم نے کیا ترجمہ کیا ہے، ہلاک ہو جاؤ تم نے کیا ترجمہ کیا ہے. اسی آیت سے لوگوں نے رسول اللہ کو گمراہ لکھ دیا. اسی آیت کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا کہ ہمارا نبی گمراہ ہو گیا. ارے ضالًا کا معنی جہاں عربی لغت میں گمراہ ہونے کا آتا ہے، وہیں عربی لغت میں گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہیں عربی لغت میں چھل بجانے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہیں عربی لغت میں کسی سے بچھڑ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تو محبوب کا مقام یوں بیان کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی 5 سے 6 سال کی عمر میں، جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو رب کو وہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ اسی بات کو قرآن بنا کے محبوب کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سبحان اللہ.
محبوب اپنی 5 سے 6 سال عمر والا واقعہ تو یاد کریں جب آپ اپنے دادا جان سے بچھڑ گئے تھے، فہدا ہم نے آپ کو آپ کے دادا جان سے ملا دیا تھا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کا مصنف، عربی زبان میں 32 جزء میں مشتمل قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ اندازہ لگائیں آج کے اس موضوع کی بات کو ہم یا قرآن کا اتنا بڑے مفسر قرآن کی بات کو لیا جائے گا، اس موضوع کے ترجمے کو لیا جائے تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کا اندازہ لگائیں، ایمان تو ختم کیا ہوگا، ایسے انداز میں معنی بیان کیا کہ مومن جب پڑھ لیتا ہے سن لیتا ہے ایمان پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تکبیر، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا مقام سننے والوں اندازہ لگائیں، آپ کی ذات تو بڑی شان و غالب ہے، آپ کے نام کا مقام ہی دیکھ لیں، شان تو بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب کے نام کی برکت اور مقام کو دیکھو۔ تفسیر ہے در منصور، تفسیر کا کیا نام ہے؟ تفسیر در منصور، امام جلال بن سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر مبارکہ، اور یہ وہ مفسر قرآن ہے، وہ محدث قرآن ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ ولی نعمت ہے کہ جاگتے ہوئے کس حالت میں؟ سارے بھائی بولو کس حالت میں؟ میرے آقا کریم نے امام جلال الدین سیوطی کو، یہ سن 9 ہجری کے امام ہیں، سبحان اللہ، آپ کو جاگتے ہوئے اللہ کریم کے پاک محبوب نے 72 مرتبہ دیدار عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، اس کی تفسیر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آراف آیت نمبر 157 کی تفسیر پہ جب پہنچے، اللہ فرماتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرا محبوب وہ ہے یجدونہ جس کو اہل کتاب پاتے ہیں، مکتوباً جن کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، عندہم اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، کس کتاب میں؟ فی التوراۃ والانجیل۔ میرے محبوب کا تو مقام وہ ہے، فرمایا اللہ نے کہ آپ کی شانیں تورات میں بھی میں نے لکھ دی ہیں، انجیل میں بھی میں نے لکھ دی ہے۔ اور اس آیت سے ہٹ کے اگر میں عرض کروں تو زبور شریف میں بھی مصطفیٰ کریم کی شانیں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی اس آیت کی تفسیر میں جملہ لکھتے ہیں، اندازہ لگانا، کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ اندازہ لگائیں میرے آقا کریم کے نام کی برکت، میرے آقا کریم کے نام کا مقام دیکھیں، فرمایا بنی اسرائیل میں، کس قوم میں؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک شخص تھا، اصلہ تعالی مئت سنہ، اس نے 200 سال، پہلی قوموں کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، کتنا عرصہ؟ 200 سال۔ کیا کیا؟ اصلہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں لگا، 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، ثم ماتا، پھر وہی ہوا جو میرے اور آپ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، پھر وہ مر گئے، ثم ماتا، پھر وہ اب قوم والوں نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، پڑوسیوں نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی فَآخَذُوا فَأَلْقُوا، پکڑا اس کو، گھسیٹا اور وہاں جا کے ڈال دیا جہاں لوگ اپنے گھروں کی صفائی کر کے گند ڈالا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مئت سنہ، اس نے 200 سال اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ لوگ اتنے تنگ تھے اس بندے سے،
انہوں نے گھسیٹا اور وہاں ڈال دیا. آپ اندازہ لگانا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وحی کے جملے کیا ہیں؟ ان اے پاک پیغمبر ان اخرج، آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے. فصلی علیہ، ہمارا ایک دوست وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں. فصلی علیہ، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کریں. سبحان اللہ. ایک جانب لوگوں کا اسلوب دیکھیں، ادھر مالک کائنات کی رحمت کو دیکھیں. سبحان اللہ. وجہ آتی ہے قال یا ربی بنو اسرائیل شاہدوا انہو اساق مئۃ سنہ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے وقت کے پیغمبر تشریف لائے ہیں. ان کا کلیم اللہ علیہ السلام آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا یہ جس بندے کو آپ لوگوں نے گھسیٹا ہے نا، گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہے نا، اللہ کا حکم ہے ان کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھا کے دفن کرنا ہے. سبحان اللہ. فشاہدوا، تو ان سب نے گواہی دی. ان سب نے کیا دی؟ گواہی دی. گواہی دی انہو اساق مئۃ سنہ. یا کلیم اللہ، یہ تو 200 سال کا پاپی ہے، 200 سال کا مجرم ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اسی حالت میں مر گیا. سمجھ نہیں آتی ہم اسے کیا سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کریم کی وحی آپ کی جانے بھائی، آپ جیسا پیغمبر اس کو دفن کرنے آیا ہوا ہے. آخر اللہ سے پوچھے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھے تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سن کے انشاءاللہ کسی کو ٹھنڈک پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم مسئلہ کے حق کا اہل سنہ و جماعت کے ہر سنی فرد کو ٹھنڈک ضرور پہنچے گی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرے بندے کچھ کہتے ہیں، تیرا حکم کچھ ہے. اب بتا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے سبحان اللہ. پوچھنے کی حکمت یہ ہے تاکہ آنے والوں کو بھی بات کا پتہ چل جائے، سبحان اللہ. آنے والوں کو بات کا پتہ چل جائے. اللہ کریم نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر وحی نازل فرمائی. فرمایا ہَكَذَا قَالَ، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا بات یہی ہے. یہ بندہ واقعی 200 سال کا پاپی ہے، 200 سال کا مجرم ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے. لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، لوگ صرف اس کی 200 سال کی نافرمانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں رب اس کی ایک ادا کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور میں رب اس کی ایک اب وہ ادا سننا آپ کے مسئلہ کی تائید بھی ہے، آپ کے ایمان کی ٹھنڈک بھی ہے، اور انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ صرف نافرمانیوں تک بیٹھے ہیں، اور ہم اس کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں. وہ ادا کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے کی ایک ادا ہمیں پسند آ گئی ہے، اس بندے کی اس بندے کا ایک عقیدہ ہمیں پسند آ گیا ہے، اس بندے کا ایک نظریہ ہمیں. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ نَشَرُ التَّوْرَاةَ، یہ کبھی کبھار تورات کو پڑھتا تھا. کبھی کبھار تورات کو پڑھتا تھا. جس طرح ہم سال میں کوئی 1-2 مہینوں میں قرآن کو پڑھ لیتے. آپ بولے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ جملہ کس طرف جا رہا ہے. میرے بزرگ بھائیوں، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے گھروں میں خدا را 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں تو فقط 24 منٹ ہی قرآن کے لیے نکال لیا کرتے، زیادہ وقت نہ بھی نکلے، کم از کم قرآن جیسی کتاب. خیر کبھی کبھار کیا پڑھتا تھا؟ ابھی بات کو سنیں. وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تورات میں جب اس بندے کی نظر میرے محبوب کے نام پہ پڑ جاتی تھی،
ونظرہ، اور جب یہ دیکھتا تھا الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، فقبلہ، یہ میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس نام کو چوم لیا کرتا تھا، وَوَضَعَ نہیں، اور میرے محبوب کے نام پر اپنی آنکھوں کو یوں لگا لیا کرتا تھا۔ بس اے جناب موسیٰ علیہ السلام، لوگ اس کے 200 سال کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، میں تو اس کی صدا کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے میرے محبوب کے نام کے مقام کا اندازہ لگا کے اس کو چوم لیا تھا۔ فَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ صرف اس لیے معاف کر دیے ہیں کہ اس نے میرے نبی کے نام کو چوم لیا تھا۔ اندازہ لگا جس محبوب علیہ السلام کے نام کا یہ مقام ہے کہ وہ بندہ بنی اسرائیل کا، وہ قوم بنی اسرائیل کا فرد ہے، اور الحمدللہ علیہ السلام میں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں۔ کنتم خیر امہ، قرآن کا فیصلہ ہے، ساری امتوں میں بہترین امت یہ ہے، اور اس بہترین امت میں سے جو سب سے بہتر ہے اس مسلک کا نام مسلک حق اہل سنہ و جماعہ ہے۔ اندازہ لگائیں جس بنی اسرائیل کے فرد کو 200 سال کے گناہوں کی معافی صرف اس لیے ملی ہے کہ اس نے میرے محبوب کے نام کے مقام کا لحاظ رکھا تھا، رسول اللہ کے نام کو چوم لیا تھا، تو اللہ ہی جانے کہ محبوب کے امتی کے کا عالم ہوگا جو ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی جان بھی اپنے محبوب کے مقام پہ نشاور کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اور پھر فرمایا وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا، یہ تو اس کے جنازے کو رو رہے ہیں، میں نے 200 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے، وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا، اور جنت میں 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ جنت میں 70 حوروں سے میں نے اپنے اس بندے کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والوں آپ نے دیکھا میرے اور آپ سب کے پاک محبوب علیہ السلام کے مقام کی باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ آپ کے نام کا مقام بندہ مان جائے تو مالک کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو آپ کی ذات کے مقام کو مان کے بیٹھا ہو اور پھر ہر وقت یہی نظریہ ہو، یا رسول اللہ آج ہم اس مقام مصطفیٰ کریم سیمینار میں دوبارہ اپنے اس عہد کو تجدید کرتے ہیں، یا رسول اللہ 24 گھنٹے ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری اولاد، جہاں کہیں بھی آپ کی ناموس کو آپ کے مقام کے لیے ضرورت ہوگی، یا رسول اللہ ہم سب اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رتبہ مالک نے صرف اہل سنت کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 148، آیت نمبر 148 متوجہ ہیں آپ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ زمانے کے حوادث ساتھ میں سے ہیں، یہ بھی موسم کی تبدیلی، یہ مالک کی مرضی ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، جو بھی مالک کرتا ہے وہ بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہاں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو آنے والے معزز مہمانوں کو کچھ تکالیف کا سامنا لا محالہ ہوگا، تو کیونکہ آپ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں تو میں آپ سب سے اس کی جو مجبوراً آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سب سے میں معذرت خواہ ہوں،
کیونکہ جتنا ہو سکا تو ہم نے کیا. مالک کی مرضی ہے موسم میں تبدیلی آ گئی. اللہ کریم آپ کی اس آنے والے جذبے کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ ہے. انشاءاللہ جس نیکی میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں اس کا مقام اور رتبہ بھی اتنا اللہ بڑھا دیتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا, بارش سے کچھ نہیں ہوتا. مسجد کے اوپر بھی جگہ ہے, جامع میں 2 منزل میں بھی جگہ ہے. اگر وہاں سب ختم ہو گیا تو کم از کم باہر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ہم تو وہ ہیں اپنی جانیں بھی سرکار کو دینے کے لیے. یہ تو صرف بارش کی بات ہے, یہ تو صرف سچا عاشق بھی وہی ہے نا جو صرف زبانی دعووں کلاموں تک نہ رہے. ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے, ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. سورہ بقرہ آیت نمبر 148 اللہ کریم فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. انشاءاللہ ایمان کو تازگی اور فرحت محسوس ہوگی. وَلِكُلِّ, اور ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اس کی توجہ کا ایک مرکز ہوتا ہے. لِكُلِّ, ہر ایک کے لیے وِجْهَةٌ, توجہ کا مرکز ہوتا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا, جو اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تفسیر روح المعانی ہے, الجزء الثانی, دوسری جلد ہے, صفحہ 566 ہے. اس آیت کی تفسیر ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. ہر ایک کی توجہ کا کیا ہوتا ہے؟ جو ہوا مولی ہے وہ اسی پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے اور اسی پہ متوجہ رہتا ہے. المراد لکل احد قبلۃ, سبحان اللہ, المراد لکل احد قبلۃ, ولکل وجہ سے مراد ہے ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہر ایک کا ایک کیا ہوتا ہے؟ قبلہ ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ کا اور میرا بھی کیا قبلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کعبہ مشرفہ. کعبہ مشرفہ. فقبلۃ المقربین العرش, سبحان اللہ, جو مالک کی بارگاہ میں مقربین فرشتے ہیں ان کا بھی ایک قبلہ ہے. ان کا بھی ایک قبلہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا العرش. عرش اعظم مقربین کا قبلہ ہے. سبحان اللہ. والروحانیین, فرشتوں کی ایک یہ جماعت ہے, ان کا بھی ایک قبلہ ہے. الکرسی, ان کا قبلہ کیا ہے؟ کرسی ہے. والانبیاء قبلک, اور وہ تمام انبیاء محبوب جو آپ سے پہلے گزر گئے. قبلک, جو آپ سے پہلے گزر گئے. بیت المقدس, ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. وقبلتک الکعبہ, محبوب آپ کا قبلہ کعبہ ہے. آپ کا قبلہ کعبہ ہے. وہی قبلۃ جسدک, قبلے کی 2 قسمیں ہیں, ایک ظاہری قبلہ, ایک روحانیت اور باطنیت میں قبلہ. اللہ کریم نے فرمایا وَقِبْلَتُكَ الْقَعْبَةُ وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ, یہ کعبہ آپ کا قبلہ ہے لیکن یہ ظاہری قبلہ ہے. یہ آپ کے جسم مقدس کا قبلہ ہے. اور ایک قبلہ روحانیت میں, آپ کا قبلہ باطنیت میں, آپ کا قبلہ آپ کی روح کا ہے. اندازہ لگانا, میرے محبوب کے جسم مقدس کا قبلہ ہے کعبہ. بولے, محبوب کے جسم مقدس کا قبلہ ہے کعبہ. فرمایا وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ, اب محبوب کی روح کے قبلہ کی بات آ گئی ہے. اور پتہ ہے نا آیت کا ترجمہ, ہر ایک کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے. ہوا مولیہ, جس پہ بس وہ متوجہ رہتا ہے. اب محبوب کے جسد اقدس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ, اے محبوب جو آپ کے روح مقدس کا قبلہ
فرمایا وہ آپ کے رب کی ذات ہے، آپ کے روح کا قبلہ فلانا آپ کے رب کی ذات ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی توجہ کا ایک مرکز وہ اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو محبوب کے جسم مقدس کا قبلہ کعبہ ہے، جسم کعبے کو متوجہ ہے۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ أَنَا، محبوب آپ کی روح کا قبلہ آپ کے رب کی ذات ہے، جسم کعبے کو متوجہ ہے، اور روح مصطفیٰ ذات خدا میں مصطفیٰ۔ یہ آپ کے جسم مقدس کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے۔ ابھی جو جس بات کے لیے میں نے اس آیت کو چنا ہے وہ تو ابھی باقی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا ایک قبلہ ہے تو رب کا بھی ہونا چاہیے۔ انتہا ہو جائے گی ہمارے جیسے عزف کمزور لوگوں کے نالج کے اعتبار سے مقام مصطفیٰ کی، اس سے آگے جانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی محبوب مقدس کا فیض ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ آئے، ورنہ ہمارے جیسے گنوار، ہمارے جیسے اجمی و نسل، ہمارے جیسے کمزور ضعیف اور رسول اللہ جیسی مقدس ہستی کا مقام ناممکن تھا۔ کہ جو ممکن ہوا یہ فیض مصطفیٰ ہے۔ آپ جو تشریف لائے یہ بھی تو فیض مصطفیٰ ہے۔ ہر بندے کو تو سرکار اپنی شان سننے کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتی۔ جس کو فیض پہنچ رہا ہوتا ہے، پھر فیض کے پہنچنے کے مختلف انداز ہیں، جس کو جیسا پہنچتا ہے ویسا مقام مل جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں محبوب وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ، اور آپ کی روح مقدس کا قبلہ فرمایا آپ کا رب ہے، آپ کا اگلی بات کو ذرا ہر خیال سے پاک ہو کے بس مقام مصطفیٰ کو دلوں میں بسا کے اگلے جملے سنیں۔ اے علامہ سید محمود علوسی رضی اللہ عنہ، تیرے مزار پہ رب کی کھر ہوں لا تعداد رحمت نازل ہوں۔ تو نے کیسے سمندروں سے موتی چھوڑ کے اپنی تفسیر میں پرو دیے ہیں، جو آج مسئلہ اہل سنت کی تائید میں مقام مصطفیٰ کے دور میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب انبیاء سابقہ کا قبلہ بیت المقدس بات کو میں کہوں گا تو انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور آپ کے جسد اقدس کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ تو کعبہ، وہی قبلہ تو جسدی کا کعبہ آپ کے جسم مقدس کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، اور آپ کی روح مقدس کا قبلہ میں ہوں۔ وَقِبْلَتِي أَنْتَ، محبوب مقدس آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں۔ وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور اللہ کا قبلہ مصطفیٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ، محبوب ہر ایک کی توجہ کا ایک مرکز ہے۔ قبلہ کا معنی یاد ہے بے شک، کہ جس کی توجہ اسی طرح مرکوز رہتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سیمینار میں آنے والا، اندازہ لگاؤ اس محبوب کا مقام کتنا ہوگا جس کو اللہ کریم اتنی شان اتنا مقام عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب قبلتی انتا، میرا قبلہ بس آپ ہی ہے، میرا قبلہ بس مطلب کیا ہے؟ اب ممکن ہے کوئی کہے اللہ کو نماز پڑھتا ہے کہ قبلے کی ضرورت ہے۔ ارے احمد پیچھے ہم یہی بات تو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، نماز کے لیے جو قبلہ ہے جو کعبہ ہے وہی جسد کا، وہ تو ہے جسم مقدس ظاہری قبلہ۔ ہم بات کر رہے ہیں باطنی قبلے کی، روحانیت کی دنیا میں قبلے کی۔ اس کا معنی کا ذکر کیا قرآن کی روشنی میں کہ جس کا جو قبلہ ہے بس اس کی توجہ ادھر ہی مرکوز رہتی ہے۔ تو اللہ محبوب کا قبلہ ہے اور محبوب اللہ
مصطفیٰ اللہ کریم کے خیالات میں مستغرق ہیں، اور اللہ اپنی شایان شان اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف ہر وقت شایان شان توجہ ہی ڈالتا رہتا ہے۔ اپنی شایان شان ما یلی کو بشان نہیں، جس طرح اللہ کریم کی شایان شان ہے، سبحان اللہ، فیض القدیر ہے، شرح جامع الصغیر ہے، جلد 1 ہے، اور مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، سبحان اللہ، اور مقام مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اندازہ لگائیں، میرے اور اصحاب کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم جنت کو جا کے دستک دیں گے، باب جنت کو جا دیں گے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا باب جنت کھل جائے گا۔ سبحان اللہ، اب سننا چاہیں گے مقام مصطفیٰ؟ فرمایا جیسے ہی باب جنت کھلے گا، فانا عاجد جبار مستقبلی، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں، کسی کا استقبال کوئی کر رہا ہے، کسی کا استقبال کوئی کر رہا ہے، میرے محبوب کے مقام کے کیا کہنے؟ فرمایا جب میں جنت کو جاؤں گا، فانا عاجد جبار مستقبلی، تو جنت کا دروازہ جیسے ہی کھلے گا تو میرے استقبال کو میرا رب تشریف لایا ہوگا۔ سبحان اللہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، میرے استقبال کو میرا رب تشریف لایا ہوگا۔ اندازہ لگائیں، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عباس سرکار دو جہاں کے حقیقی چچا جان، حقیقی چچا جان سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ دانی للدخول فی دینک امامت لنبوتک رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باسمک۔ یا رسول اللہ مجھے بہت بڑی علامت ملی تھی، جب آپ اپنے پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے۔ کہاں ہوا کرتے تھے؟ پنگوڑے میں۔ حضرت عباس سننا، میں نے اور آپ نے بھی یہ پنگوڑے والا وقت گزارا ہے، سبحان اللہ، گزارا ہے کہ نہیں؟ ہماری جو حالت ہے آپ کے سامنے، اور میرے محبوب کا جو مقام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ میں نے دیکھا تھا یا رسول اللہ جب آپ اپنے پنگوڑے مبارک میں ہوتے تھے تو آپ چاند سے گفتگو کس چیز سے؟ چاند سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آپ اس کی طرف انگل مبارک سے اشارہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور فحیث اشرت الیہ مالا، جیسے آپ اس کی طرف انگل کا اشارہ کرتے میں دیکھتا چاند ویسے ہی بالکل جھک جاتا۔ آپ انگل کو اس طرف اٹھاتے چاند اس طرف چلا جاتا، آپ انگل سے اشارہ اس طرف کرتے چاند اس طرف چلا جاتا، آپ جس طرف انگل کو لے جاتے چاند اسی طرف چلا جاتا۔ یا رسول اللہ یہ میں نے دیکھا ہے یا ہوا بھی ہے؟ قال انی کنت احدثه ويحدثني، فرمایا اے میرے چچا عباس، قال انی کنت احدثه، فعل مضارع پہ کانا کی گردان ہو تو ماضی اس سے مراد، فرمایا میں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، چاند سے باتیں کرتا رہتا تھا، چاند سے بات کی، یہ جملہ نہیں، کرتا رہتا تھا، ماضی اس سے مراد، ساری پیچھے والی ماضی، میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، وَيُحَدِّثُنِي، اور چاند مجھ سے باتیں کرتا رہتا، اور چاند مجھ سے باتیں کرتا رہتا۔ اے میرے چچا آپ نے تو اتنے تک دیکھا ہے، میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جب یہ چاند حینا یسجد تحت العرش، میں جب پنگوڑے میں ہوتا تھا یہ چاند عرش کے نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اے چچا جان اس وقت میں اس چاند کی سجدے کی کیفیت کو بھی دیکھتا تھا، اس کی آواز بھی سن لیتا تھا۔
یہاں کوئی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، سائنس کی دنیا میں جو معلومات مجھے ملی، اندازہ لگانا زمین سے چاند کا سفر کتنا ہے؟ زمین سے چاند کا سفر کتنا ہے؟ زمین سے چاند کا سفر 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ زمین سے چاند کا سفر سائنس کی دنیا میں 3,84,000 دہرائیں 3,84,400 کلومیٹر، یہ زمین سے چاند کا سفر ہے۔ اب یہ جو زمین ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہماری معلومات جو سائنس کی دنیا میں ہم نے کی یا لی مختلف انداز سے، اس کی روشنی میں زمین جو ہے ساری، اس کا جو ٹوٹل زمین کلومیٹر کی دنیا میں 40,041 کلومیٹر، 40,041 یوں نہیں کہ ساری زمین کے الگ الگ کلومیٹر، ایسے نہیں، مثلا ایک ہے یہاں سے لاہور کتنے کلومیٹر، اور ایک ہے جتنا درمیان میں رقبہ ہے اس کے ساتھ آپ فٹ بنائیں پھر اس کے کلومیٹر، ایسی نہیں یہاں سے لاہور کتنے کلومیٹر، اس انداز کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو زمین ٹوٹل کی ٹوٹل کتنے ہیں؟ بلند آواز سے بولو، مقام مصطفیٰ نہیں سنو، بولو نا بلند آواز سے۔ زمین کتنی ہے؟ 40,041 کلومیٹر، اور چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ 3,84,000۔ اندازہ لگائیں زمین کا اور چاند کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے، کتنا تفاوت ہے، اور اللہ کا کرنا کچھ ایسا کہ مدینہ منورہ پوری زمین کے درمیان میں، مدینہ منورہ پوری زمین کے درمیان میں، تقریباً درمیان میں، تقریباً چند 100 کلومیٹر کا فرق ہو تو میں نہیں کہتا، تقریباً درمیان میں۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ پہ، میرے محبوب کے بچپن کا عالم دیکھو، کنگوڑے میں ہے، مکہ شریف میں ہے، باتیں کس سے کی جا رہی ہیں؟ چاند سے، جو 3,84,400 کلومیٹر دور تک بچپن کی حالت میں گفتگو کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، گفتگو کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ارے دیوار کے پیچھے کے فتوے دینے والوں، جو محبوب بچپن کی عمر میں لاکھوں کلومیٹر تک آواز پہنچا بھی رہے ہیں، اس کی سن بھی رہے ہیں، اور مدینہ سے یہ دنیا کتنی؟ چند ہزار کلومیٹر، چند ہزار کلومیٹر۔ تو جس محبوب مقدس کی سماعت کا یہ مقام ہے، سماعت کا یہ عالم ہے، اور وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی کس حالت میں؟ جو لاکھوں میل دور چاند کھڑا ہے، اس کی گفتگو کو سنا بھی جا رہا ہے، اس سے گفتگو کی بھی جا رہی ہے۔ تو چھوٹی سی کائنات سے جب کبھی کوئی میرے آقا کو پکارے تو مصطفیٰ کی سنے، جہاں کہیں کوئی بیٹھا ہو تو مصطفیٰ کریم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائی سارا ورلڈ آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، بلکہ المدخل شریف میں علامہ ابن حاتم نے تو حد کر دی، 700 سال پہلے کا محدث ہے، پہلے کا مفسر قرآن اور امام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے مومن، سبحان اللہ، خطاب کس کو کیا ہے؟ مومن کا، اے بندہ مومن، اے بندہ مومن، یہ عقیدہ رکھ، یہ عقیدہ رکھ، تیرے دل کا جو خیال ہے نا، تو جہاں کہیں ہو، فرمایا یہ اٹھتا بعد میں ہے، مدینے میں مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتا۔ میرے آقا کا تو مقام یہ ہے، میرے آقا کی تو شان یہ ہے۔ آج کے اس سالانہ دوسرے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیمینار کے سلسلہ میں آخری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے اندازہ لگائیں، اس حدیث کو سننے کے بعد
آپ کو انشاءاللہ الرحمن معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے ہاں کوئی حقیقی مسلک ہے، حق پرست مسلک ہے، اس مسلک کا نام آپ نے بتانا، اس مسلک کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے مسلک کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف ہے، کتاب الاذان، کتاب الاذان، حدیث کا نمبر 684، حدیث کا نمبر 684۔ حدیث بخاری سے پہلے کچھ لوگوں کا ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بعض لوگوں نے اپنی کتب میں، جیسا کہ صراط مستقیم ہے، یہ عقیدہ لکھا ہے اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے کہیں بہتر ہے، یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اس سے کہیں بہتر ہے بیل کا خیال لے آؤ، معاذ اللہ گدھے کا خیال لے آؤ، اپنی بیوی سے جو تم جنسی تعلق قائم کرتے ہو اس کا خیال لے آؤ، یہ نبی کے خیال سے بہتر ہے۔ یہ بعض لوگوں نے لکھ دیا، پڑھیں سب استغفر اللہ العظیم۔ کائنات کے کسی کونے میں، کیونکہ بعض انٹرنیٹ ہماری حق کی آواز پوری دنیا تک پھیلتی ہے، کسی کونے میں کسی بد مذہب کو ہماری اس بات پہ اعتراض ہو، تمہارے گھر سے چھپی ہے، کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، مصنف محمد اسماعیل دہلوی ہے، جس کے نام پہ تم آج تک امام پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے ہو اور اس کی کتاب چھاپ کے بھیج کے پیسے کما رہے ہو۔ تم سب سے میں یہ بات کرنے چلا ہوں کہ یہ کیسا نظریہ ہے کہ سرکار کے خیال سے گدھے کا خیال تمہارے ہاں بہتر ہے، تو بتایا جائے ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں۔ سرکار کے خیال سے بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا لکھتا ہے خیال لے آنا کہیں بہتر ہے، کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں۔ میری بات نہ مانو، آپ کی بات کوئی نہ مانے، کم از کم صحیح بخاری میں رسول اللہ کی حدیث کو تو ماننا پڑے گا نا، سننا اور اپنے مسئلہ پہ ناز کرنا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم۔ سرکار علیہ السلام دو قبیلوں کے مابین لڑائی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سرور دو جہاں ان کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تشریف لے آتے ہیں ابو بکر صدیق کی بارگاہ قدسی اور عرض کرنے لگے، فقال اتصلی الناس، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ میں اقامت کہوں؟ قال نعم، فرمایا بلال آپ اقامت کہیں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ بلال نے عرض کی نا کہ سرور دو جہاں یہاں موجود نہیں ہے، آپ کہیں صلح کرانے تشریف لے گئے ہیں۔ فصلی ابو بکر، ابو بکر نے کیا شروع کرا دی؟ نماز۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت نماز میں، ابو بکر امام، این نماز۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں تشریف لے آتے ہیں۔ دیکھو بخاری کے جملے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، جب سرکار ہے تو لوگ نماز میں کھڑے تھے، لوگ نماز میں کھڑے تھے۔ فتخلص حتى وقف في الصف، تو صحابہ نے صفوں میں گنجائش پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ والناس فی الصلاۃ، جملہ یاد رکھنا ہے، صحابہ اندر کھڑے نماز میں ہیں، سرکار آتے ہیں، صفوں میں گنجائش پیدا کی۔ پہلی صف کو سرکار نے عبور کیا، دوسری صف کو عبور کیا،
तीसरी को क्रॉस किया, चौथी को किया अलगर्ज। जितनी सफ़ें सहाबा व अहले बैत की नमाज में थी, सबसे सरकार आगे तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। नमाज में आप किसी बंदे के लिए गुंजाइश पैदा करें, इस पैदा करने से पहले उसका ख्याल आएगा कि फला आ गया, अब सैर पे हो जाना। सुभान अल्लाह। आगे सुने हदीस बुखारी, सरकार पहली सफ में तशरीफ लाए और वकाना अबू बकर ला यल्ताफितु फी सलातिही, और अबू बकर की आदत मुबारक ये थी, जब नमाज में होते तो इधर उधर मुतवज्जे नहीं होते थे, कुरान पढ़ते रोते रहते, कुरान पढ़ते रोते रहते। अब सहाबा और अहले बैत ने इशारे शुरू किए कि अबू बकर को पता चले, पीछे आए, सरकार मुसल्ला इमामत पे चले जाए, लेकिन अबू बकर पीछे की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। फसफ़क़ अन्नास वहुम फ़ी सलाह। सुभान अल्लाह। अब सहाबा और अहले बैत ने नमाज की हालत में तालियां बजाना शुरू की और बोलो क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा तो मसला की तईद है सही बुखारी से। वो कहता है सरकार का ख्याल आए नमाज नहीं होती, मैं कहता हूँ सहाबा और अहले बैत और रसूलुल्लाह वल्लाह सबके नजदीक नमाज होती हो रही है जिसमें ख्याल है मुस्तफा। मैं बुखारी से वाला पेश कर रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ, सरकार सारी सभी को क्रॉस करके आगे आके खड़े हो गए। सहाबा ने देखा कि अबू बकर पीछे को देखते नहीं, इमाम इधर देख रहा हो, अपने इलाके की मिसाल दूंगा, यहाँ एक बंदा खड़ा हो, पीछे देखने के लिए क्या रुख करना होगा, पीछे ताकि प्रैक्टिकल हो जाए। किबला रुख खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, फर्ज किया जैसा कि अबू बकर पढ़ा रहे थे, पीछे देखना हो तो कैसे देखेंगे, जरा देखेंगे। किबला से रुख फिरा, सीना फिरा, हुक्म क्या है, सुल्तान साहब की नमाज टूट गई। आइए जरा सहाबा और सहाबा के इमाम को देखें। सुभान अल्लाह। सरकार पहली साहब में तशरीफ फरमा है, नमाज रुक गई है, इबादत अल्लाह की है ठहर गई है, अस्वाद मुस्तफा की वजह से, मुकाम मुस्तफा की वजह से, ताज़ीम और अदब मुस्तफा की वजह से सहाबा ने नमाज को रोक दिया। आप नमाज में बजाएं तालियां, फिर पूछे मुफ्ती मुझे समझ आ जाएगी क्या फतवा लगता है। सहाबा ने तालियां बजाना शुरू की और अबू बकर पीछे की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। फलम्मा अक्सर नास, जब लोगों ने जोर जोर से तालियां शुरू की, उन्होंने देखा सरकार पीछे खड़े हैं, अबू बकर पीछे को लौटते नहीं, जोर जोर से तालियां बजाना शुरू की, तो जनाबे अबू बकर ने इल्तफता, पीछे की तरफ जो देखा, फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अबू बकर पीछे देखते हैं तो सरकार ने दो जहां तशरीफ फरमा है। फअशारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिम कुस मकानका, सरकार ने इशारा फरमाया पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। फरफा अबू बकर इशारा फहमदल्लाह अला मा अमर, अबू बकर की नमाज रुकी हुई है, सहाबा और अहले बैत की नमाज ठहर गई है, ताज़ीम मुस्तफा की बात, मुकाम मुस्तफा की बात। फरफा अबू बकर यदैह, और खड़े नमाज में हाथ दुआ के लिए बुलंद कर, सही बुखारी पढ़ रहा हूँ, आला हज़रत का फतवा नहीं कि रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है। अपने हाथों को बुलंद किया, हमीदल्लाह अला मा अमर, और जो सरकार ने फरमाया ना पढ़ाते रहो। अबू बकर ने अल्लाह की जनाब में अर्ज की, मालिक तेरा कितना शुक्र है, तेरा कितना मेरी ज़ात पे करम है कि तेरे महबूब जैसे हस्ती ने फरमा दिया पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। नमाज ठहरी हुई है, बहुत फिसला, सारे नमाज में है। अब मुकाम मुस्तफा आ गया, नमाज ठहर गई, गुफ्तगू रसूलुल्लाह की शान में शुरू हो गई। कोई सरकार की तरफ मुतवज्जे करने के लिए तालियां बजा रहा है, कोई सरकार के इनाम देने पे अल्लाह की हम्दो सना बजा रहा है, और अबू बकर पीछे
सामान के पीछे सरवर दो जहां आगे, सरवर दो जहां आगे। सरकार ने नमाज मुकम्मल करा दी। मैं पूछता हूँ सिरात मुस्तकीम का अकीदा रखने वालों से, तुम कहते हो रसूल का ख्याल है नमाज नहीं होती। अबू बकर बताते हैं ख्याल रसूल तो दूर की बात है, मुकाम मुस्तफा आ जाए तो नमाज को रोक दो। और तेरे नजदीक मेरे आका के ख्याल से नमाज नहीं होती। अबू बकर सहाबा अहले बैत के नजदीक अगर मुकाम मुस्तफा की बात आ जाए वो कहते हैं कबूल तब होगी, पहले इसको रोको वरना मरदूद कर दी जाएगी। पहले इसको रोको, मुकाम मुस्तफा के तकाज़े पूरे करो, जब पूरे हो जाए फिर। जब आगे खड़ा है अबू बकर सिद्दीक, पीछे है रसूलुल्लाह, तो जब देखा तो रुख फिरा किबला से फिरा दुआ मांगी, सरकार की दी हुई शान पर पढ़ाते रहो। अर्ज की मालिक तेरा कितना करम है, मुझे भी सरकार ने फरमाया पढ़ाते रहो। पीछे आए, सरकार ने नमाज पूरी की। नमाज के बाद फरमाया पहली नसीहत, हुक्म शरीयत, फरमाया कभी इस तरह जरूरत पड़ जाए ना नमाज में इमाम को इतला करनी हो, फरमाया तालियां ना बजाया करो, तालियां तो ये औरतों का शेरवा, तालियां तो फरमाया जब तुम्हें जरूरत हो तो कहा करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया इमाम को समझ आ जाएगी पीछे कुछ हो रहा है। और सरकार ने पूछा अबू बकर जब मैंने कहा था पढ़ाओ तो पीछे क्यों आए? अर्ज की अबू कहाफा के बेटे की मजाल ही क्या है कि आपका इमाम बना रहे। अब मैं पूछता हूँ उनसे जो कहते हैं ख्याल रसूल आ जाए, तसव्वुर रसूल आ जाए, नमाज नहीं होती, इससे बेहतर है हैवानात का बंदा ख्याल ले आए। आप भाइयों से सवाल करते हुए पूछना चाहता हूँ सहाबा और अहले बैत का अकीदा ठीक है? तो थोड़ी सी सख्त बात जो है मेरे भाई, कुरान की रोशनी में जब तक ये अकीदा नहीं कोई इबादत कबूल नहीं है। सारे बोलो इनका अकीदा ठीक है, अबू बकर हो सहाबा व अहले बैत का, ये कहते हैं नमाज नहीं होती, वो कहते हैं सिर्फ ख्याल की बात करते हो, हम नमाज को छोड़ दें। अल्लाह रुकी रही कि नहीं रुकी रही? नमाज ठहर गई, तज़ीम मुस्तफा जारी रही, नमाज रुकी रही, मकाम मुस्तफा का ऐलान होता रहा, नमाज ठहरी रही, शान मुस्तफा का इजहार होता रहा। और सरकार ने ये तो नहीं फरमाया कि तुमने ये गलती की। चलो सरकार ने नहीं फरमाया, जिब्रील अमीन ही आ जाते भाई, महबूब अपने गुलामों से कहें देख लिया करें नमाज मेरी है, मेरी नमाज मेरी इबादत में जब आप आते हैं तो आपका मकाम शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। जिब्रील भी आता नहीं तो क्या पता चला जिब्रील नहीं आया, रसूलुल्लाह ने नहीं रोका, सहाबा नहीं रुके, तो मालूम हुआ नमाज है ही उसकी, नमाज होती ही उसकी है। जिसका ये अकीदा हो नमाज में भी अगर मुकाम मुस्तफा की हालत पड़े तो नमाज को रोक दिया जाए मुकाम का पहले ख्याल। और जिसका ये नजरिया और ख्याल से नमाज नहीं होती वो बातें लगाते, वो बद मजहब है, वो मरदूद है, वो अहले सुन्नत से खारिज है, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो सुन्नी है फिर उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नी का फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं। भले अपने अब्बा ही क्यों ना हो, ताल्लुक नहीं रखना। कुरान आपके सामने पहले पहले पढ़ा था, अंदाजा लगाएं इस हदीस बुखारी की रोशनी में मसला के अहले सुन्नत की हक़ानियत वाज़ेह होती है कि नहीं होती। हम कहते हैं सरकार का ख्याल आए तो नमाज शर्फ़े कबूलियत तक पहुंचती है, तुम कहते होती नहीं। बुखारी ने मसला वाज़ेह कर दिया कि नमाज तब होती है जब मुकाम मुस्तफा का बंदा हाजिर है। अल्लाह करीम से दुआ को है, मालिक मुझे आप सबको
اپنے پاک محبوب کے مقام کو جو ہم نے سنا، اسی مقام کو سنتے رہنے اور محبوب کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی سنت